آج ہم تذکرہ کریں گے مختومہ کائنات سیدۃ النساء، پیکر شرم و حیا، بطور جنت، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی کونین، طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ ہادیہ مہدیہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا لقب زہرا اور کنیت ام الحسنین ہے۔ آپ کی پیدائش 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال 615 عیسوی جمعہ کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ سے بڑی 3 بہنیں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ آپ کی والدہ کی طرف سے 2 بھائی تھے، حضرت قاسم، حضرت طاہر، اور ستیلے بھائی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ یہ تمام بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ کی بڑی بہن سیدہ زینب سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، جبکہ سیدہ رقیہ و سیدہ ام کلثوم یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان کے نکاح میں آئیں، اور سیدہ فاطمہ سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح میں تھی۔ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مشابہت رکھتی تھی۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے بیٹھنے میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی قریب ہے کہ اللہ خود اس کا مواخذہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانہ میں ایک مرتبہ ابو جہل نے کسی بات پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھپڑ مارا۔ کم سن سیدہ روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو، حالانکہ ابو سفیان ابھی تک ایمان نہ لائے تھے۔ سیدہ فاطمہ ابو سفیان کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتلائی۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں پہنچ گئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جیسے ابو جہل نے تجھے تھپڑ مارا آپ بھی اس کے منہ پر ایسے ہی تھپڑ مارو، اگر اس نے کچھ کہا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو سفیان کے اس فعل کو نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے اور خلعت اسلام کو زیب تن کیا۔ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا سعد بن ابی وقاص نے مشورہ کیا کہ سیدہ فاطمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی پیغام پہنچے، لیکن آپ نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی باقی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں اور چچا زاد بھی، لیکن تنگ دستی کی وجہ سے حضرت علی پیغام نہیں بھیجتے، جا کر سیدنا علی کو پیغام بھیجنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور اگر انہیں ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ حضرات مشورہ کر کے سیدنا علی کو تلاش کرنے نکلے تو وہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے سر و سامانی کا ذکر کیا تو انہوں نے مالی تعاون کا بھی یقین دلایا۔ سیدنا علی کو فطری حیا بھی مانی تھی، لیکن ان حضرات کے مجبور کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ استدعا قبول فرما لی، پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اس کا ذکر کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بزبان خاموشی رضامندی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں 3 بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین اور محسن۔ یہ محسن بچپن میں چند ماہ کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب کبریٰ جو عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں تھی، اور سیدہ ام کلثوم جو سیدنا عمر فاروق کے نکاح میں آئیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ بیمار ہوئی اور چند روز بیمار رہنے کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی شب انتقال فرما گئی۔